بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ قرآن کے تعارف کے حوالے سے اور رمضان میں غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سلسلے کی 8ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف پر غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے ایک بات فرمائی تھی ہم سے گزشتہ نشست میں کہ یہ ایک بہت فطری امر ہے کہ جس چیز کو آپ خود رسول اللہ سے براہ راست سنتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں کوئی چیز مرتب کی تھی تو آپ اس کو قائم رکھیں۔ مجھے آپ کی بات سن کے ایک چیز ریئل لائف کی، اپنی زندگی کی یاد آئی کہ ہم مثلا آپ ہی کی کتاب پڑھ رہے تھے جب شروع میں، تو اس کتاب پہ کچھ نوٹس بنائے تھے، اس پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ لکھی تھی۔ آج آپ کی کتاب کے کئی مختلف ورژنز آ چکے ہیں۔ یہاں تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی ورژن نہیں آئے گا، لیکن وہ اصل نسخہ آج بھی ہم نے گھر پہ رکھا ہوا ہے، اسی غرض سے کہ اس سے ایک اٹیچمنٹ بھی ہے اور اس پہ ہمارے نوٹس بھی ہیں اور سب چیزیں ہیں۔ تو یہ بڑی فطری چیز لگتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اگر یہ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ قرأت تو جس طرح یہ عرض اخیرہ کی قرأت ہے اسی طریقے سے یہ باقی قرأتیں بھی متواتر ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قرأتوں کا تعدد ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن ایک طرح یوں بھی پڑھا اور دوسری طرح یوں بھی پڑھا؟ ہرگز نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ہوا کہ ابتدا میں جب نزولی ترتیب سے یہ آ رہا تھا، قریش مخاطبین تھے، اہل کتاب مخاطبین تھے، ایک مخصوص صورتحال میں بات کی جا رہی تھی، تو بعض جگہوں پر بعض تعبیریں اختیار کی گئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قرأت کی۔ جب دوبارہ قرأت کی تو وہ ہمارے پاس اب قرآن کی صورت میں محفوظ ہے، اور یہ حکم دے دیا قرآن مجید میں کہ اب یہی قرأت ہے جو پڑھی جائے گی، مطلب قرآن، یعنی یہ مصنف کی اپنی ترتیب کے بعد مصنف کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اس سے پہلے میں بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ یہ بات کہ یہ کوئی سیدنا عثمان کے زمانے میں مرتب کیا گیا، کوئی کمیٹی بنائی گئی، کوئی آیتیں تلاش کی گئیں، ہرگز نہیں، یہ سب بالکل افسانے ہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ اس پر بہت تفصیلی علمی بحث ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے کر دی ہے، قرآن مجید کی تاریخ پر جو انہوں نے مفصل کام کیا ہے، اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں، اس طرح وہ منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں مسلمانوں کے علم میں ہیں۔ عرضہ اخیرہ سے پہلے ایسے پڑھا تھا، ایسے پڑھا تھا، ایسے پڑھا تھا، یہ بھی ہم نے سنا تھا، ہم نے تو ایسے قرأت کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو روکنے کی صحیح بھی کی خلفائے راشدین نے، یعنی سیدنا عمر نے اس کی صحیح کی، سیدنا عثمان نے صحیح کی، اس میں کچھ سختی بھی کی۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض نسخے بھی جلا دیے گئے اس طرح کے، لیکن لوگ اس کو بیان کر رہے تھے، بعض نہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی دیانت بھی ہے کہ انہوں نے اس کو محفوظ رکھا، اور یہ اس وقت کی جو رائے کی آزادی ہے، یعنی آپ کیا کر لیں گے؟ میرے پاس ایک چیز ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے بھی بیان کیا نا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ اس زمانے کی میزان کی اس طرح کی چیزیں چھاپ دیں اور ان یہ کہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کانٹ کی کرٹیک آف پیور ریزن جو ہے، اس کے کوئی 7-8 ایڈیشن ہیں۔ یعنی مصنف کتاب چھاپتا ہے، پھر اس پر نظر ثانی کرتا ہے، یہ تو ہے نا انسانی کام۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل میں یہ بالکل ٹھیک حکمت کے مطابق ہوا کہ پہلے مخاطبین اس وقت زندہ لوگ ہیں سامنے، آج کے مخاطبین وہ لوگ نہیں ہیں۔ اب اس کو ہم نے ماضی میں ایک سرگزشت کے طور پر پڑھنا ہے، تو ترتیب بھی تبدیل کی گئی اور بعض جگہوں کے اوپر لفظی تغیرات بھی کیے گئے۔ یعنی وہ کس طرح کے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ مدعا کے تغیرات ہیں، یعنی یہ کہا گیا تھا کہ تم جانتے ہو، کر دیا گیا وہ جانتے ہیں۔ میں نے مثال دی اس بات کی۔ تو اس طرح کی بعض چیزیں تھیں جن سے ابتدا ہوئی۔ جب ان سے ایک بار ابتدا ہو گئی اور لوگوں نے ان کو مرتب کرنا شروع کر دیا، تو جو کچھ حدیث میں ہوا ہے وہ یہاں بھی ہوا۔ اچھا، کیا ہوا ہے؟ یعنی وہ ہمارے پاس بھی دولت موجود ہے کہ جو حضور سے صحابہ نے بیان کی، تابعین نے بیان کی، اور بعد کے زمانوں میں وہ سب کچھ بھی موجود ہے جو باقاعدہ گڑھا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے مجموعے ہیں موضوعات کے۔ موضوع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے بیان کر۔ تو اگر حضور کی نسبت سے اعمال کی چیزیں گڑھی گئیں تو خود سوچنے کہ قرآن کی کیوں نہیں گڑھی جائیں؟ جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کریں گے؟ جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس سے بہت بڑے پیمانے پر شیوع بھی ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی بہت تھوڑی سی چیزیں تھیں جو صحابہ نے بیان کی،
اب وہ زیادہ ہونا شروع یہ زیادہ کہاں مسلمانوں میں یا علمی حلقوں میں زیادہ ہونا؟ ظاہر ہے کہ یہ علمی حلقوں کی چیز ہے نا، علمی حلقوں ہی کی چیز ہے. مسلمانوں کے پاس تو قرآن ہے، عام آدمی اس کو پڑھ رہا ہے، نقل کر رہا ہے، آگے منتقل کر رہا ہے، اس کو حفظ کر رہا ہے. علم کی دنیا میں یہ چیزیں، یہ حدیثیں بھی یوں تھوڑی ہے کہ عام مسلمان بیٹھ گئے تھے. ہاں جی جی، یعنی یہ بھی علم کی دنیا ہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن صراحت سے کہتا ہے کہ کچھ منافقین مدینہ تک میں رہ گئے تھے جن کا خاتمہ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ بڑے فتنے کے دور پیدا ہوئے، تو ان میں جو لوگ قریب آئے یا وہ اندر سے اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے جس طریقے سے سنت کے بیان میں، حضور کی سیرت کے بیان میں، آپ کے اسوہ حسنہ کے بیان میں حدیثیں گڑھی ہیں، بالکل اسی طریقے سے قراتیں بھی گڑھی اس نوعیت کی. تو ایک بہت چھوٹی سی چیز تھی جو حضور سے صحابہ نے روایت کی، وہ عرضہ اخیرہ سے پہلے کی چیزیں تھیں، یہ اب اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا، جب یہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو آپ یہ دیکھیے نا کہ وہاں بھی ذخیرہ بہت بڑھ گیا، یہاں بھی بہت بڑھ گیا. وہاں بھی لاکھوں روایتیں ہو گئیں جن میں سے پھر محدثین نے انتخاب کیا، یہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. بلکہ بعد کے زمانوں میں تو یہاں تک بھی ہوا کہ بعض لوگ چونکہ اس سے تفسیر کرنے لگ گئے. ہماری تفسیروں میں یہ بہت مل جاتی ہیں آپ کو، کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، زمخشری کی کتاب اٹھا لیں، آلوسی کی اٹھا لیں، ابن کثیر اٹھا لیں، مل جائیں گی بہت سی. تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ وہاں پر تفسیر میں مدد دینے لگ گئی. لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس سے قرآن مجید کے کچھ دوسرے پہلو نمایاں ہوتے ہیں. پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ تصور بھی پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید کی شان نزول دریافت کریں. یعنی جب وہ ابتدا میں اتری تھی آیات تو کس پس منظر میں اتری تھی، وہ بھی تفسیر میں بیان ہونی شروع ہو گئی. جب وہ بیان ہونی شروع ہو گئی تو اسی طریقے سے یہ روایتیں بھی بیان ہونی شروع ہو گئی. تو اس طرح ایک بڑے پیمانے پر ان کا شیوع ہوا علم کی دنیا میں. ان کو لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، پر کتابیں مرتب کرنی شروع کر دیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے محدثین نے جس طرح حدیث کے مجموعے تیار کیے، ان کے بھی ہونے لگ گئے. پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، جیسے ہمارے یہاں فقہا پیدا ہوئے، جیسے محدثین پیدا ہوئے. ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اصلاً اس چیز کو اپنا فن بنایا کہ وہ حلقے قائم کر کے قرآن مجید کا لہجہ سکھائیں گے لوگوں کو. اچھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ 3 کام ہوئے. تحریر میں لوگوں نے اس کو محفوظ کیا. دوسرا کام کیا تھا، یعنی قولی تواتر سے منتقل ہونا شروع کیا، پڑھا جا رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ عرب لہجے میں پڑھا جائے یا پڑھنا سکھایا جائے. تو عرب لہجے میں پڑھنا سکھانے والے لوگ پیدا ہوئے. وہ کیا کر رہے ہیں، عجمی لوگ ہیں ان کے سامنے، اور وہ عرب لہجے میں جیسے قرآن پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے لہجوں میں کچھ تنوع بھی تھا، اختلافات بھی تھے. تو کسی نے کسی لہجے کو پسند کیا، کسی نے کسی لہجے کو پسند کیا، وہ اس میں اب قرآن مجید لوگوں کو سکھانے لگ گئے. یہ لوگ ہیں کہ جن کو قاری کہا جاتا تھا. اچھا، یعنی یہ قرآن مجید کی مجالس منعقد کرتے اور ان میں لوگوں کو سکھاتے تھے. یہ جو نافع ہے، ابن کثیر ہیں، حمزہ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، پورا قرآن مجید یہ اس طریقے سے لوگوں کو پڑھا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور کام کر ڈالا. وہ کام انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو اس طرح کی بعض روایتیں مل گئیں ان کو، یعنی کچھ صحابہ کرام سے مل گئیں، کچھ تابعین سے مل گئیں، اس طرح کی روایات مل گئیں، اپنے ذوق سے انہوں نے ان کا انتخاب شروع کر دیا. جیسے ہمارے فقہا ہیں، اب دیکھیے نا کہ وہ آپ فقہ حنفی کو دیکھتے ہیں تو بعض روایتیں انہوں نے لے لی ہیں، بعض نہیں لی. ایسے ہی امام شافعی بعض روایتوں کو قبول کرتے ہیں، بعض کو نہیں قبول کرتے. تو حدیث سنت کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ذوق بھی کار فرما ہوتا ہے، اور آپ بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایسے قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے اپنا اختیار ترتیب دینا شروع کر دیا. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اختیار ہے. اچھا، اپنا اختیار ترتیب دینا شروع کر دیا. جیسے فقہ الگ سے مرتب ہو گئی، یہ حنفی فقہ ہے، یہ شافعی فقہ ہے. دین تو وہ ایک ہی تھا نا. جیسے محدثین نے روایتوں کا انتخاب کیا، اسی طرح جیسے محدثین نے روایتوں کا انتخاب شروع کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ امام ابو داؤد نے ان روایتوں کا انتخاب کیا، امام مالک نے ان روایتوں کا انتخاب کیا، کچھ چھوڑا کچھ لے لیا. تو یہ ترک و اختیار جو ہے یہ فقہ میں بھی ہونے لگ گیا، یہ حدیث میں بھی ہونے لگ گیا. یہ ان قرات کے بڑے بڑے لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اچھا، جیسے لوگ حنفی فقہ سیکھنے کے لیے جانے لگ گئے، ظاہر ان کا مرکز کوفہ تھا، یا مالکی فقہ سیکھنے کے لیے جانے لگ گئے، اس کا مرکز مدینہ تھا. بالکل اسی طریقے سے ان قاریوں سے بھی سیکھنے لگ گئے، ان کا اختیار سیکھنے لگ گئے. تو یہ اپنا اختیار مطلب کیا کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس متواتر قرآن ہے،
اس کی بعض جگہوں کے اوپر جو وہ پہلی ارضۂ اخیرہ سے قراتیں ان کو ملیں یا ان کے بعد اس میں شامل ہوئیں، ان کو اختیار کر کے یہ اس کو سنانے لگ گئے، اس کو پڑھانے بھی لگ گئے۔ یہ علم کی دنیا میں یہ سب کام ہو رہا تھا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ یعنی عامت الناس کے ہاں کچھ نہیں ہوا، وہ وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن سیکھ رہے ہیں، اسی قرآن کو آگے منتقل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ یہ حیرت انگیز چیز دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک زمانے میں مدینے کے لوگ فلاں قرات پڑھتے تھے، بصرہ کے لوگ یہ پڑھتے تھے، وہ لوگ نہیں پڑھتے تھے، وہ وہاں کے اہل علم قاری حضرات تھے جو پڑھتے تھے، اچھا، اور ان میں یہ ترک و اختیار ہوتا رہتا تھا۔ علم کی دنیا میں یہ آج تک ایسے ہی جاری ہے۔ ٹھیک، اچھا، یعنی ترک و اختیار وہاں شروع ہوا، اختیار کے مطابق عرب لہجہ پڑھانا شروع کر دیا، شہرت ہو گئی، لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، جیسے کچھ حنفی ہو گئے، کچھ شافعی ہو گئے، کچھ یہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں آگے شائع ہونے لگ گئی۔ آپ نے سوال یہاں سے کیا تھا کیا یہ متواتر ہے؟ جی یعنی یہ ان کو تو اخبار احاد کے طور پر ملی، جی، آگے پھر بے شمار لوگ ان کے شاگرد ہوئے اور انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ تواتر اصل میں ان کاریوں سے ہے۔ اچھا، معاف کیے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر ہیں تو اس کا مطلب وہ قرآن نہیں ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ملا ہے، جی یہ قراتیں ان کاریوں سے متواتر ہوئیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ بخاری اب متواتر ہے، لیکن وہ امام بخاری سے متواتر ہے۔ جی جی، امام بخاری نے جو احاد روایتیں تھیں جی، ان کا مجموعہ مرتب کیا، اب سینکڑوں شاگرد پیدا ہو گئے، تو بالکل اسی طرح سے ان کاریوں کے ساتھ ہوئے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی یہ کہنا کہ قرآن مجید جو اصل میں قرآن کی متعدد قراتیں تھیں بھی صحابہ کے دور میں، وہ جب آگے نقل ہوئیں تو خبر واحد کے اصول پر ایک انڈیپینڈنٹ آدمی آگے پہنچا رہا ہے، قاریوں نے جب اختیار کیا تو پھر سینکڑوں طالب علموں کو سکھایا، تو اس کے بعد ان آپ کا کو بھی پوری تاریخ بتا دی ہے کہ ارضۂ اخیرہ سے پہلے کی قراتیں جو صحابہ کرام کو یاد تھیں یا انہوں نے نوٹ کی ہوئی تھیں یا انہوں نے اس سے پہلے قرآن کا کوئی نسخہ بیان کیا ہوا تھا، وہ علمی طریقے سے آگے منتقل ہوا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچی، یہاں تک کہ پھر قاریوں کا اختیار رائج ہو گیا۔ یعنی وہ اختیار لوگ سیکھنے لگ گئے، جیسے فقہ حنفی سیکھنے لگ گئے، جی جیسے امام بخاری سے حدیث سیکھنے لگ گئے۔ تو یہ مجموعے جس طریقے سے حدیث کے مرتب ہوئے یا جیسے فقہ مرتب ہوئی، ایسے ہی یہ کام ہو گیا۔ اب امام و حنیفہ سے تو شروع ہوئی نا جی، فقہ حنفی، آگے تو اب متواتر ہی متواتر ہے۔ یعنی متواتر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت نہیں رکھتی، جی، وہ اصل میں اس قاری سے یا اس محدث سے نسبت رکھتی ہے۔ امام مالک نے معطا ترتیب دی، وہ اخبار احاد کا مجموعہ ہے، ترتیب پا گئی، اب وہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کو سینکڑوں لوگ ان سے سیکھنے لگ گئے، اب کتاب کو ایک طرح کا تواتر حاصل ہونے لگ گیا۔ تو آج ہمارے پاس جو جاہیہ مسمودی کا مرتب کیا ہوا نسخہ ہے، اس کی کم و بیش یہی حیثیت ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ، بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں وہ محفوظ ہے، آگے شائع ہو گئی، لکھ لی گئی۔ یہ کام بخاری کے لیے بھی ہوا، مسلم کے لیے بھی ہوا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے یہ متواتر قراتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاریوں سے آگے پھر ان کو ایک تواتر حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ٹھیک، یہ بات کہ یہ پہلے کوئی تواتر تھا یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس طرح منتقل ہوئیں، اس کو خود امام جزری نے پوری تحقیق کر کے رد کر دیا اور یہ بتایا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ چنانچہ جس طرح حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں معیار بنایا گیا، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور کی نسبت سے اخبار احاد اگر ملیں گی، ایک دو لوگ بیان کریں گے، تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ راوی ثقہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی سند میں اتصال ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی حفظ و اتقان کا کیا عالم تھا۔ یہاں پر بھی ایک معیار بنایا گیا جی، ان قراتوں کو قبول کرنے کے لیے، یعنی یہ معیار بنایا گیا کہ وہ عربیت کی روح سے ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی آدمی نے ایسے ہی کوئی عربی جملہ بنا دیا ہو تو قرآن مجید سے متعلق ایسی بات تو نہیں کہی جا سکتی۔ عربیت کی روح سے کوئی سند ہونی چاہیے اس کی، جس کی بنیاد پر وہ قابل، جو اس وقت مصحف آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کا سٹرکچر یا جملہ اس کو قبول کر لے۔ تو یہاں پر بھی گویا تین، وہاں پر بھی تین ہی ہیں، وہاں پر بھی یہی ہے، یعنی راوی کی ثقافت ہے، اتصال ہے، حفظ و اتقان ہے، یہاں پر بھی یہی، یہ بالکل حدیثیں ہیں اصل میں، اس کے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ یعنی حدیثیں اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو بیان کریں، آپ کے خطبات نقل کریں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا نقل کریں، تو وہ آپ واقف ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جی، یہ قاری حضرات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ نقل کریں کہ ایسے بھی پہلے پڑھا تھا، یعنی پہلے یہ تھا کہ پہلے پڑھا تھا، بعد میں جب اور چیزیں شامل ہو گئی تو لوگ اس کو بھول گئے۔ جی جی، تو ہمیں چونکہ قرآن مجید نے صراحت سے یہ حکم دے دیا ہے
کہ جمع و ترتیب کے بعد جو قرات ہوئی ہے، جس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہتے ہیں، اس کے مطابق اب قرآن پڑھا جائے گا۔ پھر عرض کر دوں کہ اگر صرف تحریری ہوتی قرآن کی تو دنیا بھر کی کتابیں جو آج بھی چھپتی ہیں صرف تحریری ہوتی ہے۔ زائد اہتمام تھا، یہ لوگ معترض ہو رہے ہیں، انہیں تو اس معجزے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگلا اہتمام یہ تھا کہ یہ باقاعدہ پڑھ کر منتقل کیا جائے گا، تاکہ میں جب یہ لفظ بول رہا ہوں تو اس میں بول رہا ہوں تو میم پر جو زبر ہے وہ بھی منتقل ہو آگے، تاکہ غلطی کا کوئی امکان نہ رہے، اختلاف کا کوئی امکان نہ رہے، یہاں تک کہ لہجہ بھی منتقل کیا جائے۔ تو یہ لہجہ منتقل کرنے کے لیے بیٹھے تھے یہ جتنے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنا اختیار بھی ترتیب دے کے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ یہ بتائیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو متواتر قرآن ہے اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو پھر اس کے اوپر کیوں لکھا ہوتا ہے بروایت حفص؟ اگر یہ حفص ہیں یا قالون ہیں یا اور باقی جو نافع ہیں، یہ اختیار استعمال کر کے وہ بہت سارے اقوال جو قراتوں کے ان میں سے کوئی ترجیح دے رہے تھے، تو جو اصل نسخہ ہے اس پہ تو لکھا ہونا چاہیے تھا نا عرض اخیرہ کی قرات، اس پہ کسی فرد کا نام کیسے آ جاتا ہے؟ یہ پھر اس کو سمجھ لیجئے، میں نے ابھی بات بیان کی کہ یہ حضرات اصلاً کیا کر رہے تھے، یہ عرب لہجہ پڑھا رہے تھے۔ عرب لہجے کو ایک فن کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے، یعنی آپ اشمام کہاں کریں گے، اختلاس کہاں کریں گے، اشباع کہاں کریں گے، ترقیم کہاں کریں گے، یہ ایک پوری فنی دنیا ہے۔ یہ کیا چیزیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ برٹش لہجے کو ترتیب دیں۔ آپ یہ کہیں گے جی دیکھیے وہ آر کو ایسے بولتے ہیں، اچھا یہ بتائیں، یہاں پر اس کو وہ حذف کر دیتے ہیں، یہاں آواز ایسے نکلتی ہے، کبھی آپ سنیں مختلف لہجوں کو؟ تو یہ جو لہجوں کو پڑھانے والے لوگ تھے جن کو آپ یہ کہتے ہیں حفص ہے، یہ ابن کثیر ہے، یہ حمزہ ہے، یہ ورش ہے، یہ قالون ہے، یہ نافع ہے، یہ جتنے کون لوگ ہیں یہ وہ لہجہ پڑھانے والے لوگ۔ تو لہجے کو منتقل کرنے کا کام کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان میں سے جب اختیار بھی لوگ پڑھانے لگ گئے تو یہ جو چین ہے، یعنی حفص یہ عاصم کے شاگرد ہیں۔ عاصم کس کے شاگرد ہیں؟ ابو عبد الرحمن السلمی کے شاگرد ہیں، یہ تابعی ہیں جی۔ تو یہ جو چین ہے اس نے فیصلہ کیا کہ لہجہ تو پڑھائیں گے ہم، لیکن قرات قرآن کی وہی ہوگی جو مصحف کی ہے۔ تو جیسے ان لوگوں کے اختیار کے لیے وہ لہجہ پڑھایا جا رہا تھا تو یہ ضرورت اس مصحف کی بھی تو تھی نا کہ اس کا بھی لہجہ پڑھایا جائے، عرض اخیرہ والی قرات، عرض اخیرہ والی قرات کی۔ تو اس کو جب کہا جاتا ہے حفص کی قرات تو اس کا مطلب ہے حفص نے جیسے اس کو پڑھا۔ اچھا، اس میں متن میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا، متن میں کوئی تبدیلی نہیں، حفص نے اختیار استعمال نہیں کیا، کوئی اختیار استعمال نہیں کیا، یہ بالکل ریکارڈ پر موجود ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی نے یہ مدرسہ قائم کیا۔ ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں صراحت سے یہ تاریخ میں نقل ہو گیا ہے کہ وہ بالکل وہی قرات پڑھاتے تھے جو عرض اخیرہ کی قرات، انہی الفاظ میں یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے، اور خاص طور پر تنبیہ بھی کرتے تھے لوگوں کو، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں نے جو اس طرح کی قراتیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، نہ یہ ابو بکر نے پڑھی تھی، نہ عمر نے پڑھی تھی، نہ عثمان نے پڑھی تھی، نہ علی نے پڑھی تھی، نہ زید بن ثابت نے پڑھی تھی، یہ سب وہ کہتے تھے۔ وہ تو ایک ہی قرات قرآن مجید کی جو عرض اخیرہ کی قرات ہے وہی پڑھتے تھے، اسی پر حضور دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنے اس مضمون میں لکھ دی ہیں، اس کے حوالے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میری کتاب مقامات میں قرات کا اختلاف کے زیر عنوان موجود ہے۔ ٹھیک، تو یہ اس طریقے سے گویا ایک مدرسہ وہ تھا کہ جس نے جو قرآن مجید ہمارے پاس شائع و ضائع ہے اس کی بھی تو ضرورت تھی نا، جی ہاں، یعنی سب سے زیادہ تو اسی کی ضرورت، سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، یعنی پہلی ضرورت کہ لکھا گیا تو لکھا تو جا رہا تھا، ہزاروں لوگ رہ رہے تھے، اس میں کسی اختیار کا استعمال کیا کرنا، یہ تو عرض اخیرہ کی قرات تھی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو دو چیزیں تو وہی تھیں، لیکن ایک تیسری چیز کے لیے پھر قاری حضرات آئے تو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ تو اب ابو عبد الرحمن السلمی نے وہی عرض اخیرہ کی قرات کو بھی عرب لہجے میں تعلیم دینا شروع کیا۔ عاصم ان کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی یہی کیا، اس کے بعد حفص نے آگے پڑھایا۔ تو اب ہمارے ہاں وہ چونکہ حفص کا لہجہ عرب لہجہ جو منتقل کی ہے، میں نے پھر وہی بتایا کہ وہ پورا فن بن گیا ہوا ہے۔ جو آپ تجوید سکھاتے ہیں جب تو اصل میں وہی فن سکھاتے ہیں۔ اب ہے نا را کو ایسے پر پڑھنا ہے، یہاں ترخیم کر دینی ہے، یہاں لفظ کے اندر پھیلاؤ ہے، یہ یہاں حرف جو اتنا اوپر اٹھانا ہے، یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کا کوئی تعلق مدعا سے مضمون سے نہیں ہوتا۔ یہ بالکل وہی ہے کہ وہی انگریزی ہے، وہ ایک امریکن بول رہا ہے تو ایکسنٹ اور ہوگا، لہجہ اور ہوگا، ایک انڈین بول رہا ہے تو اور ہوگا۔ تو یہ عرب لہجہ حفص کے ذریعے سے
اس متواتر قرات کا منتقل ہوا ہے، یا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ عرضہ اخیرہ میں جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے اس کی بھی یہ ضرورت تھی. تو یہ بات بیان کی جاتی ہے حفظ کا نام لے کے. یعنی حفظ اصل میں اس عرض اخیرہ کی جو پڑھنے کا لہجہ ہے اس کے بڑے امام تھے، اس لیے ان کے نام سے یہ مشہور ہو گیا. یعنی یہ سارے حضرات اصل میں اسی چیز کے امام تھے، بیٹھے یہی کرنے کے لیے تھے، لیکن چونکہ وہ اخبار احاد کی بنیاد پر دوسری قراتیں بھی شائع آئے. آپ فقہ سے سمجھ لیجئے نا جی. یعنی امام ابو حنیفہ کے ہاں اصرار ہے کہ جو روایت چلی آ رہی ہے نماز کی، روزے کی، بس اس کو ہم آگے چلے جائیں گے، جہاں پہ ضرورت ہوگی اجتہاد کی اجتہاد کر لیں گے. فقہ حنفی کی بنیادی اساس یہ ہے. لیکن باقی ائمہ کے ہاں وہ روایتیں جو آ گئیں تو وہ ان روایات کو پھر قبول کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں. اس وقت کے احناف ویسے حنبلی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن میں ابتدا بتا رہا ہوں آپ کو. تو جس طرح وہاں پر یہ فرق آپ محسوس کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ہاں یعنی وہ اختیار کے لیے تیار نہیں ہے. جی. جو روایت سنت کی قائم ہو گئی ہے، میں سنت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن باقی لوگ اخبار احاد کی بنیاد پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک یہ ہاتھ جو ہے نا وہ ذرا سینے کے اوپر باندھ لیں، کیونکہ ایک روایت میں اس کا ذکر آ گیا ہے. آپ نے رکوع اس طریقے سے کرنا ہے، ایک روایت میں اس کا ذکر آ گیا ہے. تو ان روایات کی بنیاد کے اوپر جب آپ نے اس سنت کی تعین شروع کر دی تو اپنا اختیار قائم کرنا شروع کر دیا نا. یہ اختیار فقہ میں بھی ہوا، یہ محدثین کے ہاں بھی ہوا، اور یہ قاریوں کے ہاں بھی ہوا. لیکن حفظ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور یہ تاریخی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی نہ صرف یہ کہ اختیار استعمال نہیں کیا انہوں نے، بلکہ سخت تنبیہ کرتے تھے کہ یہ نہ کیا جائے، روکتے تھے اس بات سے. ٹھیک روکتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو سارے کے سارے خلفائے راشدین نے ہمیں قرآن دیا، وہ قرآن جو شائع و ضائع ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوا. یہ اصل میں عرضہ اخیرہ کی قرات، اللہ کی ترتیب دیا ہوا قرآن، اس کو بھی عرب لہجے میں پڑھنا سکھایا گیا ہے، اور یہ حفظ کے ذریعے سے منتقل ہوا. ٹھیک. اچھا صاحب نے فرمایا کہ جو عرضہ اخیرہ کی قرات ہے وہ اجماع و تواتر سے جاری ہے، پوری دنیا میں مسلمان اسی کو پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں علمی حلقوں میں تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خبر واحد آ گئی ہے، اس کو ہسٹری کے طور پہ وہ رکھ بھی رہے ہیں، پریزرو بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بعض مغرب کے علاقے ہیں، مراکش ہے، تیونس ہے، وہاں پر تو یہ حفظ سے بالکل ایک مختلف دوسری قرات ہے، وہاں کی مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو اگر خبر واحد تھی، اجماع تواتر سے عرض اخیرہ جاری تھی، تو وہاں یہ کیسے آ گئی؟ یہ بھی دیکھیے ایک تاریخی حادثہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. یعنی یہ جو میں نے قاری حضرات بتایا آپ کو، تو چونکہ جس طرح فقہ میں اختیار استعمال ہو رہا تھا، تو بعض ان کے اختیارات ائمہ نے بھی پسند کرنے شروع کر دیے. اچھا. امام مالک نافع کے اختیار کو پسند کرتے تھے. اچھا. مراکش وغیرہ میں مالکی تھے. ٹھیک. تو اب ظاہر ہے کہ جو فقہ کا ایک خاص تعلق تھا امام مالک کے ساتھ، وہ نافع کے انتخاب کا باعث بنا. تو یہ کچھ تیسری صدی کے خاتمے پہ آ کر ایک قاضی تھے وہاں کیروان میں، انہوں نے یہ حکم دیا، یہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے حکم دیا کہ ہمارے علاقے میں صرف نافع کی قرات پڑھی جائے گی، یہ نافع کا اختیار پڑھا جائے گا. یہ باقاعدہ نافذ کر دیا اور سختی سے روک دیا. اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کا شیوع ہوا، اور ظاہر ہے کہ پھر بعد کے زمانوں میں وہ پھیلتا چلا گیا. ایسے چھوٹے چھوٹے بعض علاقے آپ کو اور جگہوں میں مل جاتے ہیں. اچھا. یہ ایسے ہوا. یعنی یہ تاریخ بھی محفوظ ہے. بالکل ایسے ہے کہ جس طرح سے ہم نے بحث کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بدعت کو شروع کریں اور آپ کو اس کی تاریخ نہ مل جائے. جی ہاں. یعنی اجماع اور تواتر نیچے سے اوپر تک جاتا ہے. تو یہ بالکل باقاعدہ طریقے سے تاریخی ریکارڈ بتا دیتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں اس کا شیوع کیسے ہوا اور نافع کی قرات کو کیسے اختیار کیا گیا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ عمومی قبولیت ہو گئی تھی، یعنی لوگ یہ کہتے تھے کہ اچھی بات ہے، چلیں اس طرح بھی قرآن پڑھا گیا تھا، اسے کیا فرق پڑتا ہے. تو اول تو اختیار کو لوگوں نے قبولی کرنا شروع کر دیا، اور مفسرین حضرات نے نقل کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس سے احتجاج بھی شروع ہو گیا. احتجاج ایک علمی اصطلاح ہے، یعنی اس سے حجت پکڑنے لگ گئے لوگ، تشریح کرنے لگ گئے. آپ جانتے ہیں کہ میراث کا پورا قانون جو ہے وہ ہمارے یہاں قرات ہی پر مبنی ہے. تو اس لیے اس کو جب تفسیر میں بھی اختیار کر لیا گیا تو لوگوں کے اندر کوئی بہت زیادہ اس سے قرابت نہیں رہی. یعنی وہ قرآن جاری ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. تو بعض علاقوں میں جب اس میں سیاسی طاقت استعمال کی گئی تو یہ بھی ہوا. اب دیکھیں سیاسی طاقت کیا کرتی ہے. یہ جو جزیرہ نما عرب ہے آپ کا، جس وقت ترکوں کی حکومت وہاں ختم ہوئی ہے، تو حنفی تھے نا سب کے سب. آج ہے تو حنبلی مذہب جو کبھی بھی جاری نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا.
اس لیے کہ سیاسی طاقت حاصل ہو گئی. لیکن یہ جو ہو گیا تو کیا اس کے بعد کوئی آدمی وہاں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو حضور کے مدینے میں کھڑے ہیں اور حضور کے مکے میں کھڑے ہیں, جو مذہب یہاں ہے یہ حضور کا مذہب. ہم جانتے ہیں کہ 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے, ہم جانتے ہیں 1917 میں کے قریب یہ حکومت قائم ہوئی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ حنبلی نقطہ نظر کا ایشو ہوا کیسے ہے, امام ابن تیمیہ کے ساتھ کیا تعلق تھا, محمد بن عبد الوہاب کا, ساری بات سے ہم واقف ہیں. تو بالکل اسی طرح سے مراکش وغیرہ میں جو نافع کی قرات کا ایشو ہے اس کی تاریخ محفوظ ہے, ہم اس سے واقف ہیں پوری طرح. ٹھیک. اب جب خلاصہ کر لیتے ہیں, ہماری نشست کا وقت بھی یہاں ختم ہو رہا ہے, کہ جس وقت یہ کہا جائے ایک عام آدمی کے سامنے جو قرآن مجید کو اجماع اور تواتر سے اخذ کر رہا ہے, پر اعتماد طریقے سے کھڑا ہوا ہے, اس کو جب یہ بتایا جائے کہ تمہارے قرآن کے کچھ اور ورژنز ہیں جن میں مختلف انداز میں بات پڑھی گئی ہے, یا کچھ لفظ کا اضافہ یا کچھ صیغے کی تبدیلی ہے, تو وہ کیسے اس کو جواب دے گا اس بات کا؟ اس کو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے جو قرآن پڑھنا ہے, جس کا حکم اس کو خود قرآن میں دیا گیا ہے, فتب قرآن کہہ کر جس قرات کو اس پر لازم کیا گیا کہ اس کی اتباع کرے, وہ اس پر قرآن پڑھے اطمینان کے ساتھ. یہ علم کی دنیا کی باتیں ہیں, اس کو وہیں رہنے دیں, اس سے ہم نمٹتے رہیں گے. تو یہ جس طرح کے حدیثوں کا مطالعہ اہل علم کرتے ہیں, اس کو اس لیے امام شافعی نے بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کیا رسالہ میں کہ ہمارا پورا دین کس چیز پر مبنی ہے؟ علم العامہ پر مبنی ہے. یہی اس دین پر اللہ کا کرم ہے. یعنی عامت الناس کافہ عن الکافہ, وہ قرآن بھی منتقل کر رہے ہیں, سنت بھی منتقل کر رہے ہیں, لیکن ایک علم الخاصہ بھی ہے. یہ علم الخاصہ ہے, یہ حدیث میں بھی ہے, یہ اس میں بھی ہے. تو اس کے رموز کیا ہیں, اس کے اوقاف کیا ہیں, اہل علم اس سے اعتنا برتتے رہتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ہاں تفسیروں میں بھی یہ باتیں بیان ہوتی تھیں. ہندوستان میں علماء نے احتیاط برتنا شروع کی اور وہ اپنی تفسیروں میں اس کا ذکر بالعموم نہیں کرتے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں, مثلا مولانا مودودی کی تفسیر ہے تفہیم القرآن, معرف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر ہے, اسی طرح شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر ہے, مولانا محمود الحسن کا ترجمہ ہے, شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا, تو اس میں انہوں نے ان قراتوں بالکل نہیں داخل ہونے دیا. اچھا. تو یہ چیز خود پیدا ہونی شروع ہو گئی. مدرسہ فرائی میں ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو متعین کر کے بتا دیا کہ نہیں, یہ بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن مجید کی اس آیت کی طرف بھی توجہ ہمارے علم کی نہیں ہوئی زیادہ. اس کی ایک سیدنا عبداللہ بن عباس کے اثر کے تحت, اثر ایک فنی اصطلاح ہے, صحابہ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اس کے تحت ایک تعویل کر لی گئی, اس جانب توجہ نہیں ہوئی. تو امام فراہی نے پہلی مرتبہ سورہ قیامہ کی تفسیر جب شائع ہوئی ہے تو توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے, اس سے یہ روک دیا ہے. جب قرآن مجید سے معلوم ہو گیا تو اب اس کے بعد ہم نے تو اپنی تفسیروں میں بالکل اس کو نکال دیا. یہاں تک کہ استاذ امام امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں ابتدا میں انہوں نے لکھ دیا کہ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ ایک ہی قرات کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے اور وہ مصحف کی قرات ہے, بلکہ کوئی دوسری قرات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر رکھیں گے آپ تو اس کا جملہ, اس کا نظم, اس کا سیاق و سباق اس کو اگل دیتا ہے. اس لیے کہ باطل اس میں داخل ہو نہیں سکتا. اس کی بڑی نمایاں قسم کی بعض مثالیں ہیں, جیسے ارجلکم کی قرات ہے, جیسے میراث کے حکام میں یوسی اور یوسا کی قرات ہے. تو اس پر ہم نے بحث کر کے بتا دیا کہ دیکھیے قرآن کیسے اگل دیتا ہے اس کو. اس وجہ سے یہ ظاہر ہے کہ علم کی دنیا کی چیز ہے, تو اس کو وہیں رکھ کے دیکھنا چاہیے. قرآن کا کوئی اور ورژن نہیں ہے, وہ ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے. وہ خدا کی آخری حجت ہے, وہ حکم ہے, وہی فیصلہ کن ہے, وہی میزان ہے, اور وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے. یہ جو قاری حضرات ہیں یہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی اس قرآن کی نفی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی لے لو ہم سے. اچھا. یعنی یہ بھی ہے, یہی نہیں ہے, ایک دوسرے کی تردید تغلیط نہیں ہے. تو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے عام آدمی کو. علم کی دنیا کی چیزیں ہیں. اب چونکہ یہ چیزیں لوگوں کے ہاں عام ہو گئی ہیں, وہ پڑھ بھی رہے ہیں اس کو, تو یہ ضروری تھا کہ اس طرح تفصیل سے بتا دیا جائے کہ یہ تاریخ کیا ہے. ٹھیک. ہم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قرآن مجید کے تعارف کا یہ سلسلہ پورے رمضان میں جاری رہا. اس سلسلے کی یہ 8ویں نشست تھی. انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہمارا ارادہ ہے کہ کچھ اور مباحث جو قرآن سے متعلق ہیں, مثلا یہ کہ یہ جو ترتیب اس وقت دی گئی ہے اس کی حکمت کیا ہے, قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں ان کا نظم کیسے سمجھا جاتا ہے,
اس نظم سے کیسے قرآن مجید کی جو تعویلات ہیں وہ اخذ کی جاتی ہیں، اور پھر یہ جو قسمیں قرآن میں کھائی گئی ہیں ان کی حکمت کیا ہے، ان تمام موضوعات پہ ہم صاحب آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔